بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو دو عورتوں کی کہانی سنانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ملکہ خزران شان و شوکت سے اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ملکہ کی لونڈی نے آ کر عرض کیا، ملکہ عالم، محل کے دروازے پر ایک بہت ہی لاچار خستہ حال غریب عورت کھڑی ہے اور وہ عورت ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عرض کرنا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ کون ہے وہ، اور اس عورت کا حسب و نسب پوچھ لو اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ لونڈی نے محل سے باہر آ کر اس غریب عورت سے پوچھا۔ اس غریب عورت نے اپنا نام، سب خاندان کا پتہ، سب کچھ بتا دیا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ ملکہ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ اس غریب عورت کا ایک ہی جواب تھا، جو کہنا چاہتی ہوں وہ ملکہ سے زبان ہی زبان میں کہنا چاہتی ہوں۔ لونڈی نے ادھر آ کر اس غریب عورت کا جواب ملکہ کو سنایا تو ملکہ بہت حیران ہوئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی زینب بنت سلیمان بھی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بنو عباس کی خواتین میں اب بہت ہی دانا تسلیم کی جاتی تھی۔ ملکہ نے ان سے مشورہ کیا کہ اس غریب عورت کو اندر آنے کی اجازت دوں یا ملنے سے انکار کر دوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ضرور بلاؤ، دیکھیں تو صحیح کہ وہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ چنانچہ ملکہ نے لونڈی کو حکم دیا کہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں وہ عورت پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک انتہائی شخصیت حال عورت کھڑی ہے۔ اس عورت کی حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شریف زادی ہے، لیکن میل کچیل بسیدہ کپڑوں نے اس کی حالت گداگروں جیسی کر دی تھی۔ وہ غریب عورت ملکہ کو دیکھ کر پہلے تو گھبرائی، پھر وہیں جرأت کر کے ملکہ کو سلام کیا اور کہنے لگی، اے ملکہ، میں مروان بن محمد کی بیٹی مسنہ ہوں، جو خاندان بنو امیہ کا آخری تاجدار تھا۔ جو ہی اس کے منہ سے یہ بات نکلی، ملکہ خزران کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے اکڑ کر کہا، اے بدبخت عورت، تجھ کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تو اس محل کے اندر قدم رکھے؟ کیا تو نہیں جانتی کہ تیرے خاندان عباسیوں پر کیسے ظلم ڈھائے؟ اے سنگ دل عورت، کیا تو وہ دن بھول گئی جب نو عباس کی بوڑھی عورتیں تیرے پاس التجا لے کر گئی تھی اور تو اپنے باپ سے سفارش کر کے میرے شوہر مہدی کے چچا امام محمد ابراہیم کی لاش دفن کرنے کی اجازت لے دے؟ کم بخت عورت، خدا تجھے غرق کرے، تو نے معزز اور مظلوم عورتوں پر ترس کھانے کی بجائے انہیں ذلیل کر کے محل سے نکلوا دیا تھا۔ یا تیری حرکت انسانیت کی توہین نہیں تھی؟ مانا کہ آپس میں دشمنی تھی، لیکن پھر بھی ایک بے بس اور لاچار دشمن کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے تجھ سے حکومت چھین لی اور تمہیں ذلیل کیا۔ مزنہ خیریت، اسی مہک کے تم فوراً واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ ملکہ کی یہ باتیں سن کر مزنہ بالکل مغلوب نہ ہوئی، بلکہ اس نے زوردار قہقہہ لگایا اور بولی، بہن، اپنے آپ سے باہر نہ ہو۔ جو کچھ میں نے کیا، خدا سے اس کی سزا پا لی ہے۔ اس نے ہی مجھے تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تجھے معلوم نہیں میں کس وقت آپ سے زیادہ شوق اور مغرور تھی۔ دولت میرے گھر کی غلام تھی، مجھے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، مجھ کو تکبر اور اکڑ اندھا کر دیا تھا۔ ملکہ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ جلد ہی زمانے نے اپنے ورق الٹا دیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نعمتیں اپنی مجھ سے چھین لی اور اب میں ایک فقیر سے بھی بدتر ہوں۔ اچھا، تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو؟ اچھا، خاموش رہو، میں جانتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مزنہ
نے تیزی سے باہر کا رخ کیا، لیکن اب مزنہ چند ہی قدم ہی چل پائی تھی کہ خضران نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور چاہا کہ گلے لگا لے، لیکن مزنہ نے پیچھے ہٹ کر کہا، خضران سنو، تم ملکہ ہو اور میں ایک غریب عورت ہوں، میرے کپڑے بوسیدہ اور بدبودار ہیں، میں اس قابل نہیں کہ آپ مجھے گلے سے لگائیں۔ عزرا نے آپ دیدہ ہو کر لونڈیوں کو حکم دیا کہ مزنہ کو نہلا دھلا کر اعلی درجے کا پوشاک پہنا دو اور اسے نہلا دہلا کر میرے پاس لے آؤ۔ لونڈیوں نے ملکہ کے حکم کی تعمیل کی، چنانچہ اس وقت مزنہ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ چاند بادل سے نکل آیا ہے۔ خضران بے اختیار مزنہ سے لپٹ گئی، پاس بٹھایا اور پوچھا کہ دسترخوان بچھوائیں؟ مزنہ نے کہا، ملکہ آپ پوچھتی کیا ہے؟ آپ کے محل میں مجھ سے زیادہ اور کون بھوکا ہوگا؟ فوراً دسترخوان بچھا دیا گیا۔ مزنہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا تو ملکہ نے پوچھا، آج کل تمہارا سرپرست کون ہے؟ مزنہ نے آہ بھر کر کہا، آج کس میں ہمت ہے کہ میری سرپرستی کرے؟ میں مدتوں سے ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، کوئی رشتے دار بھی تو دنیا میں موجود نہیں کہ اس کے پاس چلی جاؤں، بس کچھ قریب ہے تو اسی گھرانے سے یعنی بنو عباس سے۔ ملکہ نے فوراً کہا کہ پریشان مت ہو، آج سے تم میری بہن ہو، میرے بہت سے محلات ہیں، تم ان میں سے ایک محل پسند کر لو اور یہی رہو، جب تک میں جیتی ہوں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گی۔ چنانچہ مزنہ ایک عالی شان محل پسند کر لیا گیا اور ملکہ نے اس میں تمام ضروریات زندگی کی اور لونڈیاں اور تمام اخراجات مقرر کر دیے، ساتھ ہی ساتھ 5 لاکھ درہم نقد بھی اس کے ہاتھ میں دے دیے کہ جس طرح وہ چاہے تم خرچ کر لو۔ شام کو خلیفہ مہدی حرم میں آیا اور اس دن برے کی حالات پوچھنے لگا تو ملکہ خضران نے آج کا واقعہ تفصیل سے سنانا شروع کر دیا۔ جب اس نے بتایا کہ مزنہ کو اس وقت پناہ میں رکھا تو خلیفہ فرتے غضب سے بے تاب ہو گیا۔ اس نے ملکہ کی بات کاٹ کر کہا کہ خضران، تم پر ہزار افسوس، جو خدا نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، تم نے اس کا شکر ادا کرنے کا ایک بے شمار موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ تمہاری یہ حرکت ایک ملکہ کی شان شیان نہیں تھی۔ چنانچہ خضران نے کہا، امیر المومنین میری بات تو سنیں۔ اس کے بعد اس نے جب مسئلے سے حسن سلوک کی تفصیل بتائی تو مہدی کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے خضران کی اعلیٰ ظرف کو بہت سراہا اور کہا، آج سے میری نظر میں تمہاری قدر اور منزلت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اپنی طرف سے مزنہ کو اشرفیاں کے تحفے بھیجنے اور ساتھ ہی یہ کہہ کر بھیجا کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا یوم مسرت ہے کہ اس نے ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق دی، اب تم اطمینان کے ساتھ یہیں پر رہو۔ اس کے بعد مزنہ طویل سے تک زندہ رہی۔ مہدی کی وفات 169 ہجری بمطابق 785 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہادی بھی اس کی خدمت کرتا رہا۔ ہادی کے بعد ہارون رشید خلیفہ بنا تو اس نے بھی مزنہ کو ماں کے برابر سمجھا۔ اس کے عہد خلافت کی تمام مزنہ وفات پائی تو ہارون رشید بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا۔ اس کے جنازے کو شان و شوکت سے قبرستان میں پہنچایا تو محترم ناظرین اکرام، یہ سچا واقعہ ہے، ہمیں سبق دیتا ہے کہ لوگ جتنا بھی آپ کے ساتھ برا کرے، جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ دشمنی کرے، جتنے بھی لوگ آپ کو نقصان پہنچائے، آپ اپنا ظرف بلند کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھیں، لوگوں پر احسان کرنا سیکھیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا سیکھیں، لوگوں پر رحم کریں۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں تو اس وقت آپ کا امتحان یہ ہے کہ کیا آپ بدلہ لیں گے یا معاف کریں گے۔ پیارے دوستو، اعلیٰ ظرف لوگ معاف کر دیتے ہیں، اعلیٰ ظرف لوگ درگزر کر دیتے ہیں، اعلیٰ ظرف لوگ اللہ پر چھوڑ کے آگے گزر جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس کا عظیم اجر
اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔